والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ میں انگنت بار بے حد ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام نہایت عزتوں کے لائق استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی محمد افتخار احمد گل رضوی رضوی زیدہ مجدہ تمام معزز علماء کرام، میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے جس عنوان سے حاضر ہوں وہ ہے استقامت کے حوالے سے میں جناب کے سامنے چند منٹوں کے اندر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ثم استقاموا، اس پر انہوں نے اعتراف کیا، قائم رہے اس بات پر، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا کہ ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر جن لوگوں نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، وہی ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے گا، جس کی عبادت کی جائے گی، جس کے سامنے جھکا جائے گا اور جس کی وحدانیت کو مانا جائے گا۔ فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا جو لوگ اس بات پر پکے ہو گئے اس بات پر، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں پر تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، انہیں کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو جو تم پیچھے چھوڑ کے آگے ہو، یعنی جب وہ مر جاتے ہیں، وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر پیچھے کا غم جو ہوتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ غم نہ کرو، اس کے اندر اللہ رب العزت ان کے لیے مدد فرمائے گا اور ان کے لیے بہترین اسباب جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا ولا تحزنوا، و فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے جنت کی، وابشروا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ فرمایا یہ وہ خوشخبری ہے جس کا تم سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا، یعنی جنت کا، جب بندہ احسن عمل کرتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، پکا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس استقامت کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا جنت عطا کرتا ہے، وہ جنت جس کا اللہ رب العزت نے کنتم توعدون،
قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت عطا کروں گا۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جن لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمیں روزی دینے والا وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث دینا چاہوں گا جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بضع وسبعون شعبہ، فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی ہیں، اور فرمایا کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ ہے، جو سب سے بڑی شاخ ہے ایمان کی، فرمایا وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ جو سب سے بڑی شاخ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرے، بندہ اپنی زبان سے یہ بولے، اپنی زبان سے یہ اقرار کرے، وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، سجدہ اسی ذات کے لیے اور رکوع قیام اسی ذات کے لیے، عبادت ہر قسم کی اسی ذات کے لیے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے، یہ ہمارا توکل اور ہمارا یہ ضمیر ہونا چاہیے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن یہ گردن رب کے سوا کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ سب سے عقیدہ جو ہے انسان کا پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان کی یہ سب سے بڑی شاخ ہے۔ وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر بندہ استقامت رکھے، اس بات پر بندہ قائم رہے، اس بات پر بندہ پکا رہے، تو فرمایا کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ رب کو رب ماننے کے بعد اس بات پر پکے رہتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ انہیں مرنے کے بعد جنت عطا کی جائے گی، مرنے کے بعد اسے جنت کی اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے، مرنے کے بعد انہیں ایسی زندگی دی جائے گی جس زندگی کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، جنت کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد انہیں وہ جنت عطا کی جائے گی جس جنت کا قرآن مجید میں ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موضوع کے اندر، اس گفتگو کے اندر، اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور جب تم نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اللہ ہمارا ایک ہے، رب کو ماننے کا تم نے اعتراف کر لیا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس پر استقامت کے اندر رہ کر تم نے زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ پکے ہو کر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر تمہاری گردن پر کوئی تلوار بھی لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ رب کے سوا کوئی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، تو تم گردن تو کٹوا دینا، لیکن یہ نہ اعتراف کرنا کہ رب کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ کے جب نزاع کا وقت قریب آیا نا، تو شیطان نے کہا کہ یہ آپ رب کو ایک مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا کوئی دلیل دو۔ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، شیطان نے کہا کوئی دلیل پیش کرو، آپ نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی، تیسری دی وہ بھی، حتیٰ کہ آپ نے 300 دلیلیں اس خدائے احکم الحاکمین کے یکتا ہونے پر 300 دلیلیں پیش کی، شیطان نے رد کر دی۔ آپ کے پیر و مرشد نے نگاہ کرم فرمائی، فرمایا کہ جلال الدین یہ شیطان بے ایمان ہے، پہلے درجے کا یہ شیطان ہے،
اور اس کے سامنے اگر 1000 دلیل بھی تو رکھے گا تو یہ رد کر دے گا. تو اسے یہ کہہ کہ میں اس وحدہ لا شریک کو بغیر دلیل کے یکتا مانتا ہوں, کوئی دلیل نہیں, بس وہ رب ایک ہے, وہ یکتا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. تو جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا, اور جنت وہ جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے. اللہ سے دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے دائرے کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. تشریف لاتے ہیں حضرت